ایک تو میں نے نیگیٹو جو سائن کیا تھا وہ اپوزٹ آئزہ تھا اور میں بالکل ایک نیو لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی. بہت بیکلیش ملا تھا, لیکن مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ میری جیت ہے, بیکاز اگر لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ میں اتنا اچھا پلے کر رہی ہوں کریکٹر کہ وہ واقعی مجھے ہیٹ کر رہے ہیں. میں تنگ آ گئی ہوں اس آڈینس سے. ٹھیک ہے 10 میں سے 8 لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں اور 2 آپ کو تھو کرتے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں اس چیز کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ میرا انسٹاگرام ہے اور اس پہ میں اپنا کام لگاتی ہوں, اپنی چیزیں لگاتی ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پرانے ایکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے جب میں ان لوگوں کی سٹوری سنتی ہوں کہ جن کی پوری شیلف جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں ایوارڈ سے, اور ان بیچاروں کے پاس ان کے علاج کے پیسے نہیں. ایسے ایوارڈز نہیں چاہیے, میں کہتی ہوں آپ کو مل جاتے ہیں جگہ پہ, آپ وہ خرید لیں. ایوارڈ آپ کا وہ ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کا ایوارڈ ہے. ایوارڈ آپ کا ہے کہ جب آپ سیٹ سے جاتے ہیں چھوڑ کے تو وہ جو پیٹھ پیچھے جو لوگ بات کرتے ہیں نا, وہ آپ کا ایوارڈ ہے. دیپک پروانی, دیپک بریانی بیکاز دیپک کے سارے مسالے ہیں دیپک میں بھائی. شاید کبھی ٹرائی کروں ایوارڈ خریدنا. یہ لیاری سے ملتا ہے, بڑا کمال. السلام علیکم, میں ہوں اریبہ حبیب اور آپ لوگ مجھے دیکھیے گا احمد علی بٹ کے شو ایکسکیوز می میں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. تھینک یو ویری مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ. پلیز شیئر کرتے رہا کریں, اسی طرح ہمارا چینل گرو ہوتا ہے اور ہم لوگ اس طرح کے بڑے آرٹسٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت کمال کی پنکچوئل آرٹسٹ موجود ہیں جو کہ وقت سے ایگزیکٹلی 1.25 گھنٹہ لیٹ پہنچ چکی ہوئی ہیں. لیکن میں کیا کہوں, اگر آرٹسٹ کا نخرہ ہی نہیں تو پھر وہ آرٹسٹ ہی نہیں. تو خواتین و حضرات, بہت ہی کم ٹائم میں انہوں نے بڑی جلدی اپنا نام بنایا تھا, اس کے بعد ہی غائب ہو گئی تھیں. پھر پتہ لگا کہ اچھا جی ان کی شادی ہو گئی ہے. شادی پھر ہوئی, پھر آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ ہر پاکستانی کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ آن لائن شادی شدہ عورتوں نے جنہوں نے ہلکا سا ویٹ گین کر لیا ان کو باڈی شیم کرتے ہیں. ان کو بھی وہی ہم نے کیا. مگر یہ اچھی بات ہے, ان کا کوئی فلٹر نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ جو بولتی ہیں اپنے دل سے بولتی ہیں, اور جو بولتی ہیں سچی منوملی بولتی ہیں. پلیز ویلکم آپ کی بھرپور تالیوں میں اریبہ حبیب. السلام علیکم اریبہ, مائک آگے تھوڑا کراس کر لو. یس, اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لیٹ کیوں ہوئی؟ جی آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیتے ایک دم جو آپ نے وہ ڈاؤن فال ہوا ہے نا میرا, ایک دم ڈھس کر کے. بٹ وہ اس لیے ہوا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 1 سال جو غائب ہوئی کیونکہ میں جرمنی چلی گئی تھی. تو جرمن ایشفیل ایگزیکٹلی, تو جو جرمن پاسپورٹ لینے کے لیے جو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے, تو میری کلاس تھی آج 4 گھنٹے کی جرمن کلاس. اور اس کلاس کو میں ابھی بھی لائک ½ این آور اس کو میں مس کر کے آئی ہوں کلاس آن لائن کو, کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے بھاگنا ہے. مجھے بتا دیتی, میں آپ کو لیٹ ٹائم دے دیتا. پر میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی تھی اور اس وقت مجھے یہ تھا کہ میری آج فرائیڈے کلاس نہیں ہونی ہے. سر کیا بات ہے. دیکھیں جی, میاں جرمن ہو اور اس کے بعد پاسپورٹ جرمن ہو تو پھر یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا جی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل, بیکاز ہم لوگ کب سے یہ پلان کر رہے تھے اور فائنلی یہ ہو گیا. بالکل آپ کا میں وہی کا میں نے کہا یار یہ تو ایکٹنگ بھی نہیں اتنی کر رہی, پھر یہ کیوں اتنی بزی ہوئی ہے. بٹ یہ وہی والی کمپلین ہے. مجھے لگا رہے ہیں نا ابھی تو میں شروع ہوں بھائی جان. مگر کہاں کیوں غائب ہو گئی؟ مطلب ٹھیک ہے وی انڈرسٹینڈ کہ بھائی شادی ہو جاتی ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ کام بھی اچھا کری, اور یہ بھی نہیں تھا کہ رولز آفر نہیں ہو رہے, رولز آفر ہو رہے تھے. تو اٹ واز یور اون چوائس کہ نہیں آئی وانٹ مطلب ڈو لیس ورک. تو یہ تھا کہ جب میں جرمنی شفٹ ہوئی تو وہاں سے میرے ساتھ واپس آنے کا پرابلم یہ تھا کہ آپ ہر 2 سے 3 مہینے بعد واپس نہیں آ سکتے. دا ٹائم آپ کا ان کو جو چاہیے اس کارڈ کے لیے, آپ کے پورے پروسیس کے لیے, فار یور پاسپورٹ, ویزا, اسپاؤس ویزا, ایوری تھنگ, تو ان کو ایک پورا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ. تو اس ٹائم پیریڈ کے لیے مجھے سارا چیزیں یہاں سے ریپ اپ کرنی پڑی تھی فور 6 to 8 months. تو یہ کافی ٹائم ہوتا ہے. اور 6 to 8 months میں میں نے کیا کیا کہ میں صرف یورپ میں رہ کر ٹریولنگ کر رہی تھی, کھا رہی تھی, انجوائے کر رہی تھی, موٹو ہو گئی تھی, تھوڑی سی گولو ہو گئی تھی, کیوٹ سی. تو یہ ہوا. اس کے بعد جب واپس آئی, واپس آ کے ایک ریالٹی چیک آیا مجھے ایک دم, ایک پکچر لگانے کے بعد اپنے انسٹاگرام پہ, آئی تھنک شی از ایکسپیکٹنگ. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی, کچھ گڑبڑ ہے. یہ پاکستان کی عوام ایک دم بھائی بن جاتی ہے, ایک دم بھائی بہن, اماں بھائی. کیا بات. تو یہ ہوا میرے ساتھ.
خیر آئی ایم بیک ناؤ اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آؤں گی اور آپ کے شو سے ہی آپ کے شو کے بعد آئی ایم شیور میں بڑی اسکرین پہ نظر آنے والی ہوں بہت جلدی انشاءاللہ بڑی اسکرین ایز ان سلور اسکرین. نو 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 ہمارے لیے ٹی وی اسکرین بڑی اسکرین ہے بھائی. ارے ہاں یہ بھی ہے. اچھا بورن ان کراچی ماشاء اللہ 5 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ماشاء اللہ. تو ابا واز ویری بزی. ابا واز ویری بزی یس. اینڈ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ بھیا آپ مطلب your childhood was a privileged childhood and you guys were from مطلب conservative family ماحول تھا ذرا یا لبرٹی تھی کہ بھئی آرٹس اینڈ کلچر ہو سکتا ہے اور یہ سارا کچھ. مطلب اس کا سب سے بڑا ثبوت میں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا انوائرمنٹ کہ بھائی کوئی ریزرویشنس نہیں تھی کہ یہ نہیں کرنا ہے یہاں نہیں جانا ہے اتنے بجے گھر واپس آنا ہے کچھ ایسا تھا نہیں. لیکن کراچی شہر کے اندر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا. کیونکہ بس ایک چیز یہ تھی کہ شاید ہم گھر والوں کو سارے بہن بھائیوں کو ایک یہ چیز پتہ تھی کہ ہاں ہماری کیا لمٹس ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو ہم نے شاید کبھی اس چیزوں سے باہر کوئی چیز ایسی کی نہیں جس سے ماں باپ کو کچھ شکایت ہو. اچھے بچے ہیں ہم اچھی اولادیں نکل آئی ہیں وہ والا سین ہے. پنکچوئل اولادیں. پنکچوئل اولادیں یہ پنکچوئل والا. Were you a good student? اوکے سو یہ بہت مزے کی اسٹوری ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پیپرز اور یہ نہیں سوچ کے کیا کہ مجھے فرسٹ آنا ہے سیکنڈ یا تھرڈ. میں نے ہمیشہ پیپر یہ سوچ کے کیا کہ مجھے پاس آنا ہے. بس وہ لائن جو ہے بس وہاں تک. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بھی میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں جب پیپر کر کے واپس آتے تھے اور ابا یا فیملی میں بھائی پوچھتے تھے بڑے کہ ریوا کیا کر کے آئی ہو تو میں کہتی تھی میرا ہاتھ درد کر رہا تھا لکھ کے تو میں پاسنگ نمبر کا پیپر کرائی ہوں اور ایک ایکسٹرا بھی کر دیا تاکہ کوئی مسٹیک ہو تو وہ کور ہو جائے. ہاں احسان تیرا مطلب کر کے آ گئی ہیں آپ. آنیسٹ ہے بھائی بتا رہے ہیں. مگر نہیں وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بھائی ماں باپ بڑے اسٹرکٹ ہوتے کہ پہلے پڑھائی اینڈ ایوری تھنگ. ان چیزوں پہ نہیں تھے بالکل بھی بیکاز ہم 5 بہنیں تھیں اور ہم ابا کا وہ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں باپ کی اور وہ فل یوز کرتی ہیں. اور میں تو سب سے چھوٹی تھی تو میں تو بہت زیادہ یوز کیا بیکاز اس پہ مجھے میرے بہن بھائی ہمیشہ کہتے تھے. اماں کو سم ٹائمز میری بڑی بہن بھی بولتی تھی ابا کو کہ آپ نے ان پہ اتنا ہاتھ کیوں ہلکا رکھا ہوا ہے آپ ہم پہ کیوں اتنا. جب ہم بچپن میں تھے تو آپ یہ سب نہیں کرتے تھے. ابھی اریبا کو آپ بڑے مزے سے بٹھا کے برابر بولتے کوئی نہیں بیٹا پاسنگ نمبر پر کر دے اٹس اوکے. مطلب لاڈلی بیٹی کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر وہ جو کہ پھر ہاں جی پھر آپ کی خاندان میں کوئی نیڑے تیڑے بھی نہیں ہے آرٹس اینڈ کلچر کے. کوئی ایکٹر بھی نہیں تھا کوئی سنگر بھی نہیں تھا. بس میرے بھائی کو بہت شوق تھا سب سے بڑے بھائی کو گٹار اور یہ ساری چیزیں اور باقی اور کسی کا دور دور سے کوئی آرٹ سے تعلق نہیں تھا. سب لوگ نارمل بیچارے 16-17 سال والا لڑکا جب اس کو عشق ہوتا ہے وہ گٹار اٹھاتا ہے اور کی بورڈ اٹھاتا ہے. انہوں نے بہت سارے گٹار اٹھا لیے تھے اصل میں تو گھر میں ایک پورا روم بن گیا تھا گٹارز کا ان کا. اچھا بڑا دل پھینک تھے وہ. بڑے شوقین ہیں ابھی بھی انہیں بہت شوقین ہے لیکن اب وہ بزی ہو گئے ہیں امریکہ ہوتے ہیں تو اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن چیزیں ان کے پاس ہیں ابھی بھی. سو ایٹ وٹ پوائنٹ ایک مطلب بچپن میں ہوتا ہے نا کہ اچھا اس بچے میں وہ کیڑا ہے. Did you know that you're attracted towards acting? اوکے مجھے ہمیشہ سے ڈرامے بازی کرنے کا بہت شوق تھا بیکاز میں بچپن میں یہ چیزیں بہت کرتی تھی کہ اماں اگر آپ میری یہ بات نہیں مانیں گی تو میں سانس روک لوں گی. سو ایک اندر تھا ایک بابرا شریف ٹائپ چیز تھی نا وہ تھا. تو لیکن مجھے پھر ایک دم سے جب میں نے فیشن پڑھنا شروع کیا تو میرا ایک دم سے ایکٹنگ سے جو ہے وہ فیشن کی طرف سارا تو وہ ماڈلنگ میں دھیان چلا گیا کہ ماڈلنگ کرتی ہوں. اور وہ میرا ایک طرح سے مجھے وہ چانس بھی ملا. پھر یہاں نے دیکھا اینڈ وہ اس کی ہائٹ اچھی ہے اس کو لینا چاہیے ایکٹ اس میں ماڈلنگ میں. تو وہ چیز ہوئی. ماڈلنگ کرنے کے 4-5 سال بعد تھینکس ٹو سلمان اقبال جنہوں نے مجھے ایکٹنگ میں چانس دیا انہوں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. سلمان بھائی کو پرسنلی جانتی تھی یا کیسے؟ اوکے سو پرسنلی نہیں جانتی تھی میں ان کے اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ ہی وہاں پر سونیا اینڈ سلمان ہم سارے لوگ ملے تھے. اینڈ دین دے ور لائک کہ اچھا تم ماڈلنگ کرتی ہو ایکٹنگ میں کیوں نہیں آ رہی. میں نے کہا مجھے کوئی اسکرپٹ ہی اس طرح کا کوئی آفر نہیں ہوتا مجھے ایکٹنگ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے کرنی کیونکہ ایکٹنگ بہت مشکل چیز ہے ایز کمپیئر ٹو ماڈلنگ کیونکہ میں کر رہی تھی تو مجھے آ چکی تھی کافی زیادہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی 3-4 سال اور ایکٹنگ کا کچھ نہیں پتا تھا. ماڈلنگ آپ یہ کرتی ہے آپ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از مائی گڈ سائڈ لائٹ کا کیا ہے اور وہ سارا کچھ. اور ایکٹنگ میں آپ کو ایکسپریشنز دینے ہیں آپ کو بہت ساری مطلب آپ کا پورا ایک انسان چل پھر رہا ہے بات کر رہا ہے وہ پورا ایک ایموشن اس کے چل رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. تو اس لیے مجھے تھا کہ مشکل ہے بٹ تھینکس ٹو ہیم ونس اگین کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور اتنا بڑا مجھے بریک دیا انہوں نے. اتنا بڑا ڈرامہ کوئی چاند رکھ
جو لوگوں نے بہت پسند ہم اگر کیا. نیگیٹو کیریکٹرز میں زیادہ مطلب آفر بھی ہوئے اور اوپر سے لوگوں نے نیگیٹو کیریکٹرز میں یہ ہے کہ کام کو اپریشیٹ تو کیا, لیکن وہ نہیں ہوتا ہر لڑکی کہتی کہ نہیں میں نے تو میں نے تو ہیروئن آنا ہے. اس کی ایک بہت اچھی اسٹوری ہے کہ جب میں نے پہلی بار نیگیٹو سائن کیا تھا تو اس وقت مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کیونکہ ایک تو میں نے نیگیٹو جو سائن کیا تھا وہ اپوزٹ آئزہ تھا, اینڈ آئزہ خان از ون آف دا لائک ان کے تو فین فالوئنگ کا کچھ اور ہی لیول ہے, اور میں بالکل ایک نیو لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی تھی, اور وہ آئزہ کا کم بیک تھا آفٹر ہر کڈس, تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ آئزہ واپس آئی ہے. تو بہت بہت بیکلیش ملا تھا, لیکن مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ میری جیت ہے, بیکاز اگر لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ میں اتنا اچھا پلے کر رہی ہوں کریکٹر کہ وہ واقعی مجھے ہیٹ کر رہے ہیں. ہمارے انڈسٹری میں ہم لوگ ٹائپ کاسٹ تو یوں کرتے ہیں, وہ ایک نہیں ہوتا کہ اچھا اس نے نیگیٹو کیا تو پھر اس کے بعد 10 نیگیٹو کا ہی رول آتا ہے. نہیں احمد, میرے ساتھ اپوزٹ ہوا, مجھے ایک نیگیٹو کرنے کے بعد سارے پازیٹیو آفر ہوئے. اسٹل ابھی بھی مجھے جو 2 ڈراموں کی آفرز آئی ہیں وہ مجھے پازیٹیو ہیں, اور رونا ہے, میں ان کو بول رہی ہوں پلیز مجھے نیگیٹو دے, بیکاز مجھے اب وہ چیز کرنی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے وہ, کیونکہ اس میں مارجن بہت ہے نیگیٹو رول میں, آپ کی لائک ایکٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ کے بال, آپ کا میک اپ, آپ کی ڈریسنگ, اتنی مارجن ہے آپ کے پاس آڈینس کو دکھانے کے لیے, بٹ سم ہاؤ دے وانٹ کہ نہیں آپ کا یہ والا کیا. بٹ یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ کہ اچھا نہیں میں ہمارے انڈسٹری میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح کہ اچھا یار مجھے آفر ہوا 90% آف دا ٹائم نیو کمرز دے لرن آن دا سیٹ, کیونکہ وہ ہوتا نہیں کہ اسکولس وغیرہ تو اتنے ہیں نہیں کہ بھائی آپ اپنا یہ کریں نو, اس سے پہلے ماڈلنگ ہیلپ یو ود دا کیمرا اینگلز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ہو ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایکٹنگ ٹرولی از؟ مائی ڈائریکٹر سراج, سر سراج از امیزنگ نو ڈاؤٹ, ایز ان فرسٹ ٹائم میرا ڈیبیو تھا ڈرامے میں, اور میری جو پوری ٹیم تھی اس کا بھی بہت زیادہ میں تھینک یو کرتی ہوں ہمیشہ, بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہے, بٹ ان مائی کیس آئی تھنک الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ مے بی, بیکاز مجھے بہت اچھی ٹیم ملی کہ ان لوگوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. آئز آر ریئلی ہیلپ فل, وہ مجھے پورے سین میں میرا ویٹ کرنا, بیکاز سم ہاؤ میرا ڈائلاگ ڈلیوری وہ نہیں ہوتا تھا جو ان لوگوں کا ہوتا تھا, دے آر پرو, اور میں بالکل ایک نیو آ کے کھڑی ہو جاتی تھی, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس ڈائلاگ کو بولنا ہے تو ایکسپریشنس کیا ہونے چاہیے اور کیا چیزیں, کیونکہ اتنا آپ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بہت ہیلپ کیا نو ڈاؤٹ, تو میں ان کی بہت بڑی ایک سپورٹ رہی ہے پہلے پروجیکٹ میں. Do you read the scripts? Of course, میں پورا اسکرپٹ پڑھتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا کاسٹ کیا ہے, اچھا ڈائریکٹر کیا ہے, بعد میں اسکرپٹ وغیرہ. نہیں میں نے پوری اسکرپٹ پہلے پڑھی تھی, اور اس کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میرا پہلا تھا, تو پہلے میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی تو مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی احمد کہ آپ کو اینڈ پتہ ہونا چاہیے. جیسے اب میں ان کو بولتی ہوں پروڈکشن ہاؤسز کو کہ اچھا مجھے آپ 1 لائنر تو بھیج رہے ہیں, لیکن مجھے آپ اسکرپٹ کا اینڈ بتائیں, مجھے اینڈ پتہ ہونا چاہیے. ہم ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں, 6 ایپیسوڈز آئیں اور جی ڈرامہ شروع ہو گیا, 90% ٹائم ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ کہاں جائے گا ایگزیکٹلی. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی 2 ایپیسوڈ کا اچھا ریویو ہے, اچھا جی لمبا کرو, کھینچنا شروع اس کریکٹر کو روکو, اس کو رکھو, یا اس کو تھوڑا چینج کر دو. سم ٹائمس ہماری ہوتی ہیں چیزیں, جو اسٹوری لائنس ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں کچھ ایپیسوڈس میں, اسی وجہ سے کہ اس کریکٹر کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو اس کو روکنا چاہیے, اس کو ماریں یا نہیں ماریں, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہے ہمارے کراچی کے اندر, جہاں ہمارے کراچی کے اندر سر, ہمارے کراچی کے اندر بھائی جان, ایک پروڈکشن ہاؤسز کا پیار بہت ہوتا ہے نا, کہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے, تو پھر اسے لابی کہتے ہیں, لابی. میں اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے کر رہا تھا, مگر چلیں آپ نے بتا دیا, وہ جو لابی ہے اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ مجھے کسی لابی کا پارٹ ہی نہیں بننا ہے, میں بہت ایک نارمل ایکٹ کرتی تھی سب کے ساتھ, بڑا نیوٹرل تھی, بٹ مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ میں ہوں ایک لابی کا پارٹ, اور وہ ARY ہے, بیکاز میں نے ان کے ساتھ زیادہ کام کیا ہے, میرا ایک انٹرسٹ ہے ان کی طرف زیادہ, اور ان لوگوں نے بھی مجھے بہت زیادہ چیزیں, کیونکہ میں نے اپنے زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں وہ انہیں کے ساتھ کیے ہیں, ARY کے ساتھ. سو سم ہاؤ آپ کا ایک انٹرسٹ ہو جاتا ہے اس لابی کی طرف, کیونکہ آپ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو لائک بریک بھی دی ہوتی ہے, تو اس لیے. اور یہ دوسرے لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں فیل کر رہی کہ میں ARY کے ساتھ بانڈ ہوں, نہ ARY مجھے کہہ رہا ہے کہ اریبا صرف ہمارے ساتھ کام کرے, نہیں پھر وہ تھپا لگ جاتا ہے نا, کہ تھپا لگ جاتا ہے. دین دوسرے لوگ خود ہی ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اچھا نہیں اریبا تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ شاید ان کے ساتھ کام کرتی ہے, اور یہ میرے ساتھ نہیں ہے, یہ صرف بہت لوگوں کے ساتھ ہے.
جو لوگ سمجھتے ہیں. نہیں وہ ہوتا بھی ہے. اور اوپر سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پروجیکٹس جو ہے نا, مطلب نیمنگ نو نیمز, مگر اس میں سے پروجیکٹس میں سے ریپلیس بھی کیا جاتا ہے پھر آپ کو. یہ بھی بہت ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اسکرپٹ پڑھ لیتے ہیں, آپ کی ہر چیز فائنل ہو جاتی ہے, سم ٹائمز آپ کا بہت چیزیں آپ فائنل کر چکے ہوتے ہیں, ایون اپنے کپڑے بھی, اور آپ ریپلیس ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے. یا پھر آپ کا کریکٹر چینج ہو جاتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بولتے ہیں یار ہم نے تو اس کے لیے کپڑے بنائے تھے, اس کی تیاری تھی, تو اب ہم چینج کر کے یہ والا کر لیں, یہ تو پورا مسئلہ ہو جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. بٹ یو ہیو اے سے کہ چوز کرنے میں کہ بھائی میرے ہماری مین ہیروئنس کے پاس تو یہ آپشن ہوتی ہے, اور مین ہیروز کے پاس بھی ہوتی ہے کہ دے کین ڈکٹیٹ کہ کون کاسٹ ہو رہا ہے میرے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا. اوکے دیکھیے, آئی ڈونٹ نو, میں نے نہیں کبھی کسی کو اس طرح سے بولا کہ میرے اگین, کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کو رکھتی ہوں کہ میرے ساتھ ہمیشہ سے سارے سینئر ایکٹرس نے کام کیا ہے جو بہت پرانے منجے ہوئے, اور میں ہمیشہ ایک نیو رہی ہوں. عمران عباس, اصفر رحمان اور یہ سارے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ شاید پھر بھی میرے لیے ایک پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں اریبا کے ساتھ کریں, یہ تو نیو ایکٹرز ہے. پر میں نے, اور نہ انہوں نے کبھی رکھا نہ میں نے رکھا, اور نہ میں نے کبھی ایسی چیز کرنی دی ہے سیٹ پہ کسی کو. اپنے کوئی بھی نیو گرل, میری ساری جتنی بھی میرے سیٹ پہ نیو گرلز آتی تھیں, آئی تھنک میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ ویلکمنگ ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ فیل نہ کریں جو شاید کبھی میں نے فیل کیا ہو اپنے سیٹ پہ. بٹ یو ہیو اے بگ سوشل میڈیا فالوئنگ. مطلب وہ یور انسٹاگرام از زیادہ یور فیشن اورینٹیڈ and all that. I would say matlab still your first fashion, matlab your first passion is still ہاں, because مجھے بہت پسند ہے اسٹائلنگ, کپڑے, یہ ساری چیزیں. میرا بڑا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. میں اپنے ڈراموں کے کپڑے خود اسٹائلنگ کرتی ہوں خود. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے, اپنے کپڑے خود لائے گی. نہیں, میں تو اس پہ بولتی ہوں انہیں کہ آپ مجھے بجٹ دیں گے, آپ کا جو بھی بجٹ ہے آپ مجھے دیں, پھر میری مرضی ہے کہ میں اپنا کتنا ایڈ آن کر رہی ہوں, بٹ آپ مجھے دیں اپنا ایک بجٹ کپڑوں کا. کیونکہ پھر وہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک کمفرٹ ہوتا ہے, آپ کا کپڑا آپ نے خود پہنا ہے, اس لیے. جہاں ہم لوگ نیگیٹو رولس کی بھی بات کرتے ہیں اور ٹائپ کاسٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک اب جو ایک کہہ لیں کہ شفٹ آ رہا ہے کہ ہمارا OTT اور وہ دیٹس بیکمنگ مور پاپولر اینڈ ایوری تھنگ. ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ کم دیکھا جا رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اور آپ کو وہیں سے فالوئنگ اور وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. بیچ میں یہ بھی ڈبیٹ چل رہی تھی کہ جی ایکٹرز کو بہت کم پیسے ملتے ہیں, لیکن یوٹیوب سے جتنی ارننگز ہو رہی ہیں اس کے اندر کم از کم نہیں تو جو مین آپ کی کاسٹ ہے اس کو تو مطلب کمپنسیٹ کیا جائے نا آل دیٹ. تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دیٹ؟ مجھے اوکے, یہ آرٹسٹ کو شوٹ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ فائنل کرنے سے پہلے یہ چیزیں رکھنی چاہیے. وہ ہمارا پورا ایک کانٹریکٹ بنتا ہے, ہماری ہر چیز فائنل ہوئی بھی ہوتی ہے, کتنے دن دینے, ایکسٹرا ڈیز کی پیمنٹ ہے, یہ سب کچھ ڈن ہوتا ہے کہ ٹریکس جو میں اب جانتا ہوں, سوری آپ کی بات انٹرپٹ کروں, میں اب یہ جانتا ہوں کہ بہت سے آرٹسٹ ہیں جو اپنے کانٹریکٹ میں یہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی پرسنٹیج ان کے پاس ہونی چاہیے. تو میں بھی کروا دیتی ہوں نیکسٹ والے. مجھے یار ویسے فون آیا تو تم کیا کر رہے ہو, تسی اپنوں نہیں اپنے نے مروا رہے ہیں. نہیں بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم, بیکاز دیکھیں ایک پروڈیوسر ہے, آئی انڈرسٹینڈ 10-15 کروڑ روپے کا ڈرامہ ایزیلی اب بن رہا ہے, وہ 10 کروڑ 15 کروڑ روپے جو بھی وہ لگا رہا ہے, اس کے بعد وہ چینل کو دے رہا ہے, اینڈ چینل ایڈ سے بھی کما رہا ہے, چینل یوٹیوب سے بھی کما رہا ہے, چینل ری پلے سے بھی کما رہا ہے. ایٹ لیسٹ یار مطلب رائلٹیز کا کہیں تو آئے نا, ذکر آئے, مطلب کہیں تھوڑی بہت کمپنسیشن تو دیں آپ اس کو. آئی ایم شیور اگر لوگ اس کے لیے بات کر رہے ہیں, اور اگر کوئی لوگ کچھ ہمارے سینئر ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں جنہوں نے اس چیز پہ اسٹینڈ لیا, تو آئی ایم شیور کہ یہ چیز آگے جائے گی کانٹریکٹس میں بھی, اور ہمیں بھی چانس ملے گا ایز اے نیو لوگ کہ ہم بھی یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ پلیز کانٹریکٹ میں مینشن کر دیں. ہاؤ از اٹ, مطلب ناؤ یو کمنگ بیک آفٹر آئی تھنک 3-4 سال, نو 5 years واپس اسکرین پہ جو میں آ رہی ہوں 1.5-2 سال, 1.5 سال, یا 1.5 سال. ہاں, میرا لاسٹ جو ڈرامہ ختم ہوا تھا ARY پہ وہ رخصتی, جس میں ہم 5 بہنوں کا, جس میں بٹ یو شاٹ اٹ کب, آئی تھنک وہ میری شادی کے بعد شاٹ ہو رہا تھا, اور وہ آن ایئر لیٹ ہوا تھا. وہ شوٹ ہی شادی کے بعد ہوئی تھی. ہاں, اس کے بعد پھر میرا ایک نہر بھی آیا تھا ہم چینل پہ, صبور کے ساتھ جو تھا.
جہاں ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں اور ٹرولنگ کو کس طرح ہینڈل کرتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جی بیک لیش تو آتا ہی آتا ہے, ظاہری بات ہے ابھی بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں تنگ آ گئی ہوں اس آڈینس سے, کیونکہ ٹھیک ہے 10 میں سے 8 لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں اور 2 آپ کو تھو کرتے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں اس چیز کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ میرا انسٹاگرام ہے اور اس پہ میں اپنا کام لگاتی ہوں, اپنی چیزیں لگاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ میں فیملی کی بھی چیزیں نہیں لگاتی ہوں. آئی ڈونٹ پوسٹ اماں اینڈ بھائی اور بہنیں, نو, بیکاز مجھے لگتا ہے وہ میرا ایک میرا ایک کام کی جگہ ہے وہ. پلس ایز اے پرسنل لائف. ہاں, تو جب سے میری شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے جو سب سے زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انسٹاگرام پہ, آپ اپنے ہسبینڈ کی پکچرس نہیں لگاتی ہیں. میرے ہسبینڈ کو پسند ہی نہیں ہے پکچرس لگوانا, میں کیا کروں. اچھا, بھائی جان سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بھائی جان سے ملاقات, آپ کے بھائی جان سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کے بھائی جان سے ملاقات ہوئی تھی. ہم بہت پرانے دوست ہیں تھے, اور پھر ہم نے بولا کہ دوستی ہی تھی, 10-12 سال دوستی تھی, بہت پرانے دوست تھے, ینگ لیڈر کانفرنس والے پرانے دوست. بھائی ہمت, یہ دیکھیں کب کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. 10-12 اب یہ تو آپ مجھے بولیں گے میں کتنی لوئل ہوں بھائی آپ کی, ہم لوگ کتنے صحیح ہیں. دوستی میں تو مطلب ہمیں بالکل نہیں تھا کہ ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں, مطلب ہم لوگ بہت دوست تھے, ہم لوگ ہر چیز ڈسکس کر رہے ہوتے تھے جیسے دوست ہوتے ہیں پرانے. لیکن پھر اس کے بعد جب میں ایکٹنگ کی طرف آئی نا, اینڈ دین اس کے بعد پھر دین obviously ہم لوگ کو تھوڑا سا ہوا کہ چلو اس دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل نہیں, وہ تھوڑا وہ جو کچھ ہوا تھا نا وہ وہاں ڈے 1 سے ہی تھا. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں, او گاڈ ایز اے بوائے آپ بتا سکتے ہیں وہ یہ تھا نا ہم دوست ہیں. میں بھی اپنی بیگم کا پہلے دوست ہی تھا, اوکے مگر مجھے ڈے 1 سے پتا تھا. اوکے فاتو, میں نہیں, مگر ایک بائی دی وے آپ نے, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ نے ابھی ذکر کیا فاطمہ کا, تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں ان کی بہت بڑی فین تھی بہت پہلے سے, جب میں ماڈلنگ میں تھی, اور میں ان کے کپڑے جو وہ اسٹائلنگ جو وہ کپڑے پہنتی تھی میں اس کی بہت بڑی فین تھی. اینڈ ایون آئی ریممبر میں نے میرا پہلا لگ اسٹائل ایوارڈ تھا جس میں آپ ہوسٹ کر رہے تھے, اور اس میں نے آپ سے ڈائریکٹلی آگے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ کہاں سے کپڑے لیتی ہیں, یو سیڈ کہ ریباک نے US سے لیے تھے. سو اتنے پرانے ہیں ان کی فین. بھائی جس طرح آپ کے ہسبینڈ جرمن ہیں, میری بیگم جو ہیں وہ UK کی تھی, تو وہ اس لیے بھائی کے پاس برٹش پاسپورٹ بھی ہے. مگر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ ہر چیز ہم لوگوں کو پبلکلی ڈسپلے کرنی پڑتی ہے. اس کے ہم لوگ نیگیٹو اسپیکٹس اب جا کے بہت زیادہ دیکھنا شروع ہو رہے ہیں. لیٹ اٹ بی ایکٹرز, لیٹ اٹ بی بلاگرز, لیٹ بی انفلوئنسرز, اب ہر چیز اپنی ریکارڈ کر رہے ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از آؤٹ دیئر فار ڈسپلے. سو ویئر ڈو یو ڈرا دیٹ لائن کہ یار اتنا دکھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں اب ہوگا. جب میں نے شروع میں انسٹاگرام کی میری فالوئنگ آئی تھی زیادہ, جب میں ایکٹنگ کی طرف جا رہی تھی تب زیادہ آئی تھی, کیونکہ ماڈلنگ میں تو میرے 75,000 فالوورس تھے نا, ایکٹنگ میں جا کے ڈفرنٹ ایکسپوجر, ڈفرنٹ آڈینس, یہ بات سچ ہے جو ہے. اور ٹو بی آنیسٹ آپ کو پروجیکٹس آپ کی ویوز کے حساب سے مطلب اچھا اس کے اتنے فالوورز, اس کو کاسٹ کرو, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, یہ آئی تھنک اب ہونے لگا ہے. اس وقت تو میرے, اگر اس وقت وہ لوگ یہ چیز نوٹس کرتے تو مجھے کبھی کاسٹ نہ کرتے. اب تو اٹس بیکم اے اسٹینڈرڈ, اسپیشلی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر. آپ کو تب تک نہیں لیتے جب تک ان کو 1 ملین سے اوپر نہ ہو کہ اچھا یار اس کے ملین تو ایک بیس ہے کہ جی ملین تو ہونا چاہیے, ملین کے اوپر ہی ہونا چاہیے. تو اس میں ظاہری بات ہے ٹیلنٹ پیچھے جاتا ہے, مگر آپ کی ریچ کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا ہے. کیونکہ آئی تھنک اب سارا جو ہمارا جو بھی سسٹم ہے, جو ورلڈ ہے, وہ اسی طرح سے ورک کر رہی ہے کہ ساری چیزیں سوشل میڈیا ہو گئی ہیں, سب اپنے پاس فون پہ, انسٹاگرام میں, کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا اتنا. اب سب ڈراماز بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر میں اگزامپل دوں تو میرے اپنے گھر میں ہی میری ساری بہنیں جو ٹی وی کا ٹائم ہے اس پہ ڈرامہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایڈز آئیں گے, ٹائم لگے گا, ہم آرام سے رات کو دیکھیں گے یوٹیوب پہ جب ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی. تو اب ساری چیزیں ناؤ از لائک آن 1 کلک ہو گئی ہیں. تو پھر آپ جتنا زیادہ ان چیزوں میں جاتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ جو اسٹار چارم ہوتا تھا لوگوں کا, جیسے ابھی بھی ہے, اب تو ہے کہ جی اب آپ جتنا دیکھیں گے اتنا زیادہ ہی لوگ آپ کو وہ کریں گے. اب وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا کہ انسٹاگرام پہ بڑے اسٹارس کام ہیں, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے.
بٹ اب آپ دیکھیں کافی ورلڈ کے کافی فیمس ایکٹرس سنگر ایکٹریسز وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو انفلوئنسرز کرتے ہیں. تو آپ کو ہونا چاہیے بھائی. دیکھیں پروموشن بھی اب ہوتی ہے, اب ڈرامے کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو پروموشنز کی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. پہلے پروموشنز ہوتی تھی ٹی وی شوز پہ جا رہے ہوتے تھے لوگ, لائیو شوز ہو رہے ہوتے تھے, مارننگ شو میں چلے گئے. اب ہوتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کوئی پوسٹ کر رہے ہیں یا کوئی ریل بن رہی ہے, اس طرح کی چیزیں. Who do you consider your role model in this industry کہ ہاں یار اس نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے, مجھے ماہین, آنٹی ماہین. اچھا, ماہین خان. یا واو, یا مطلب وہ مجھے اپنی بیٹی بولتی ہیں, یا بیکاز انہوں نے مجھے وہ مجھے سب کو بولتی ہیں کہ میں نے ریبا کو گود لیا ہوا ہے. اور مجھے میں بتا رہی ہوں نا کہ میں ماڈلنگ جس طرح میں ایکٹنگ میں تھی نا, تھوڑی سی بلیسڈ تھی کہ مجھے اچھے لوگ ملے, چاہے وہ اچھے نہیں بھی تھے بٹ میرے ساتھ اچھے تھے. اسی طرح میرے ساتھ ماڈلنگ میں بھی ہوا ہے کہ مجھے کافی اچھے لوگ ملے. دیپک پروانی میری ایک بہت ہی اسٹرانگ بیک میں کہوں گی. اینڈ ٹپو جویری, ٹپو بھائی. اچھا, سو موسٹلی پیپل فرام دی فیشن انڈسٹری آر دیئر. تو وہ کافی ایک اسٹرانگ ہے, ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شپ ہے. ڈو یو کنسیڈر کہ میں نے انڈسٹری سے ٹرو فرینڈز بنائے؟ ہاں میں نے بنائے. یہ سارے لوگ جن کے میں نام لے رہی ہوں دے آر ایکچولی مائی ٹرو فرینڈز. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں گپ کرتی ہوں, میں ان کے ساتھ بٹ یو ہیو ورکڈ ود دیم دیٹ مچ. یو ورکڈ موسٹلی تو ٹیلی ویژن ہے, تو مطلب فرام دی ڈراما انڈسٹری. لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شپ پرانا ہے شاید. اب ایکٹنگ سائڈ سے میری نہیں ہے, مجھے اتنی زیادہ میری کوئی نہیں ہے دوستی, پرومس نہیں مجھے نہیں لگتا. ہاں میری ایک مطلب اب ایک میری بہت زیادہ لائک میری جو دوستیاں ہیں ایکٹنگ میں 2-4 لوگوں سے, اس میں لائک I really like ہانیہ کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. شی از ون آف اے پرسن جو جب کوئی کام ہو, کچھ ہو, کوئی بھی بات ہو, وہ کہتے ہیں نا ون کال اوے والی, وہ والی بندی ہے یاروں کی. یار جو نہیں ہوتے وہ کہ آدھی رات کو بھی آپ کال کریں تو وہ پک کرے گی, کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے صاحب. وہ یشما مجھے یاد ہے وہ زارا والی بھی کوئی ہوئی تھی کنٹروورسی. یو گائز یو اپولوجائزڈ آلسو اینڈ آل دیٹ. آف کورس, آئی مین اس میں کوئی برائی نہیں ہے. غلطی انسان سے ہوتی اس لیے بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی ہے. اگر انسان کو پتہ ہو کہ ہاں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اور یہ غلطی ہے تو کبھی ہو ہی نہ. مگر مجھے تھوڑا بہت یاد ہے, مطلب you guys did it like مطلب کہ ہاں مطلب وہ ہوا یہ تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس وقت میرا ڈرامہ آیا تھا نیا کوئی چاند تھا, ٹھیک ہے, اور تو میری جو فین فالوئنگ وہ بہت ڈفرینٹ اسکیل پہ چلی گئی تھی جو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اینڈ ہوا یہ تھا کہ ہم ایک میری بے وقوفی جو تھی obviously I posted that video on my Instagram story, تبھی وہ ہوا تھا. پر مجھے لگتا ہے بچپن تھا, ہو گئی غلطی, کوئی بات نہیں, سوری بھی کر دیا, بات کرتا, موو آن ہوگا, تو دوستی بھی ہو گئی. ہم پھر اس سے بات کو ہوتا ہے نا ریئلائز کہ اچھا ہاں یار اب ریئلائز ہوا نا کہ غلطی تھی تو ہو گئی, اور پھر اپالوجائز کر لیا, اس لیے سوری بھی کیا, اور مطلب بڑا لائک اوپنلی, کیونکہ مجھے لگا کہ غلطی پبلکلی ہے تو اپالوجی بھی پبلکلی ہونی چاہیے, تو میں نے پبلکلی کی. میں نے کوئی ڈائریکٹ میسج آیا, وائی ناٹ. ایوارڈز کے بارے میں کیا خیال ہے ہماری انڈسٹری میں؟ بڑے ایوارڈ تو کچھ نہیں ہوتا, ریوارڈ ہوتا ہے میرے لیے. تو ایوارڈ چاہیے ہوگا تو میں لے لوں گی جب بھی, whenever I have extra money I'll take it, don't worry. اتنے ملتے ہیں جگہ جگہ یار, کہیں سے بھی خرید لوں گی, کیا ہو گیا. میں اس ایوارڈ کی بات کر رہی تھی. کیا بات ہے, میں اس ایوارڈ کی بات کر رہی تھی. میں دوسرے ایوارڈ کی بات کر رہی ہوں. ہماری انڈسٹری کے اندر بھی یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک تو یہ بڑا ہے نا کہ ہر چینل اپنے ایوارڈ کرواتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پرانے ایکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے جب میں ان لوگوں کی اسٹوری سنتی ہوں, کہ جن کی پوری شیلف جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں ایوارڈ سے, اور ان بیچاروں کے پاس ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے ایوارڈس نہیں چاہیے. میں کہتی ہوں آپ کو مل جاتے ہیں جگہ جگہ پہ, آپ وہ خرید لیں, اور پھر دل چاہے تو. ایوارڈ آپ کا وہ ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کا ایوارڈ ہے. ایوارڈ آپ کا ہے کہ جب آپ سیٹ سے جاتے ہیں چھوڑ کے, تو وہ جو پیٹھ پیچھے جو لوگ بات کرتے ہیں نا, وہ آپ کا ایوارڈ ہے. وہ ایوارڈ نہیں ہے جو مجھے وہاں پہ مل رہا ہے, نہیں, وہ نہیں چاہیے. اور ماشاء اللہ سے وہ والے ایوارڈ میرے پاس بہت ہیں, دوسرے والے. تو کب میں نے آئی سوئر میں کبھی ایوارڈس میں نہیں میں پڑھتی. ماڈلنگ ٹائم پر مجھے ہوتا تھا, بٹ ابھی بالکل نہیں. So that's a good thing because ہمارے یہاں نا ایک تو کیونکہ لکس آپ کہہ لیں کہ جی اٹس ون آف دا اولڈسٹ ایوارڈس دیٹ وی ڈو ہیو, بٹ مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایوارڈس کرواتے ہیں, دی اونلی ونس جو کہ ریگولرلی کرواتے ہیں. ARY نے بھی کروائے تھے اپنے ایوارڈس. ARY جب سے میں تو یہ
मुंह पे भी उनको कहता हूँ मैं कि जब से वो बेचारे क्रिकेट में आए हैं ना, उनको जो PSL का लगा है ना, उसके बाद उन्होंने अवार्ड्स को छोड़ दिया. उन्होंने मुझे दिया भी अवार्ड, आपको पता है. हालांकि ARY के पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, दे शुड डू देयर अवार्ड्स. नहीं करते अपने अवार्ड्स. उनके ड्रामा सबसे बड़े, उनके पास सबसे बड़ी ऑडियंस है, अगर वो करें अपने अवार्ड. चलिए बात करते हैं हम दोनों मिलकर सलमान भाई से. हाँ वो कहेंगे हाँ मैं PSL के बाद हम सोनिया से करेंगे. सोनिया मैं PSL के बाद करूँगा. चलें, अवार्ड भी एक दिन आपको मिल जाएगा. खरीदने के बगैर वाला. वो दिवाली वाली पिक्चर भी आपने लगाई थी यार. मेरी रिसर्च बड़ी पुरानी होती है बस. दिवाली एनीवे हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है ना कि हम लोग. मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगी अहमद, आप मुझे ये बताएं, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे सारे लोग रहते हैं ना, सब हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सब कम्युनिटीज रहती हैं, और हम बड़े एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, बड़े वेलकमिंग लोग हैं. स्पेशली कराची एज अ मुस्लिम आई थिंक हम लोग बहुत वेलकमिंग है भाई, बाकी भी. हाँ, तो फिर हम लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं कि ये क्या फ़र्क है? वहाँ पर भी तो इतने सारे लोग रहते हैं मुस्लिम्स. आई थिंक सोशल मीडिया की एक लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता. वही आती है अब मैं बहुत पक्की हूँ, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, बहुत पक्की हो गई. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई अपने घर में बैठ के मेरे लिए क्या लिख रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता. पहले पड़ता, मैंने आपको बताया ना, पहले मुझे होता था इफेक्ट कि ये क्या बोल दिया, और मैं बड़ा परेशान हो जाती थी कि मैं किस तरीके से इसको ख़त्म करूँ. आई रिमेंबर जो पूरी एक एपिसोड हो जाती थी, कभी कभार कोई ब्लंडर हो जाता था, तो मैं बहुत परेशान होती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था. मैं एक हफ्ते खाना नहीं खाती थी कि क्या हो गया, इतना पैनिक हो जाती थी. लेकिन अब मैं रिलैक्स हो गई, कोई बात नहीं, हो गया है. वो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई लिख रहा है लिखने दो. हमें क्या है, I think that's लिख रहा है, उसकी एफर्ट तो जा रही है, फिर भी एक कमेंट ही बढ़ रहा है ना हमारे पोस्ट के नीचे, कोई बात नहीं. कुछ खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं. जरूर. ठीक है ना, तो उसके ऊपर जरा बात करें. चलो, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी, हाँ, मैं पिज़्ज़ा उससे नहीं खाऊंगी, टोमेटो केचप के साथ. लोग केचप के साथ पिज़्ज़ा खाते हैं, कैसे खा सकते हैं? आई नो उसके ऊपर वो सॉस होता है, लेकिन फिर भी वो अलग से लगा के खाते हैं. वो मैं नहीं कर सकती, सॉरी. तू खाता है ना पिज़्ज़ा के साथ? ये मीसना उस वक्त से बैठा हुआ, ये देखने बता रहा हूँ, जिस तरह उसने देखा ना. कौन है ये लोग कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी इतना सॉस होता है, उसके बाद फिर वो कौन हो तुम लोग हैं? क्या समझते हो अपने आप को? नेक्स्ट टाइम वो खा रहा है उसको रख के मारना है उसका, ना. अच्छा, चली जाऊंगी वहां से. बस मुझे पाइनएप्पल जहर लगता है पिज़्ज़ा पे. ओ, ये भी कितना बुरा कॉम्बो है. यू एनीवे, एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूँ, अवार्ड खरीदना. ये लियारी से मिलता है, बड़ा कमाल. वैसे ट्राई करना चाहिए. नहीं, जेन्युइन कॉफी ऐसी बना के देंगे. आप कराची देखे 2 दिन रहे, आपके अंदर आ गया कराची. लक्स स्टाइल होगा और उस पे लिखा होगा ARY. लक्स स्टाइल के रूप में उस पे हम अरीबा लिख देंगे नीचे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा देंगे. अच्छा जी, मुझे एक गलती जो मैं करके पछताई. गलतियां तो बहुत सारी हैं. ओए अच्छा. नहीं, मगर एक होता है ना कि मतलब कि जो मुझे याद है नहीं आ रहा. जैसे वो जो मेरा एक एपिसोड हुआ था बिज़ारा, मुझे समटाइम्स उसका एक गिल्ट रहता है अंदर कि मतलब ये क्यों हो गया. बिकॉज नाउ मैं चीज़ें दूसरे तरीके से देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरा बचपना था. लेकिन शायद मुझे लगता है कि अगर कल को मेरी एज में कोई गर्ल हो और मैं उसको शायद ये बोलूँगी कि नहीं, ये ना कर. तो या एक चीज़ जो मैंने अपनी शादी से सीखी, शादी से सीखी कि आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहें. हर लड़की को मैं कहूँगी, ये मेरा जेन्युइन गर्ल्स के लिए एक मैसेज है. शादी एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, लेकिन मुझे लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. As in कि you should work, you should have your own income. आपको काम भी और वैसे भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए. आप क्योंकि आप फ्री ना बैठें घर पे, बस कुछ करते रहें. हाँ, you should be occupied. Okay. और वो आप किसी भी वे में हो सकता है. It's not important कि वो आप सिर्फ काम. एक आदत जो मैं अपने हस्बैंड की बदलना चाहती हूँ. एक आदत अपने हस्बैंड की बदलना चाहती हूँ, वो बाहर नहीं जाते खाना खाने. अच्छा. हाँ, होम बॉडी. बिल्कुल घर नहीं, उनको बाहर जाना ही नहीं है. घर मंगवा लो रीबा, घर मंगवा लो.
स्टेक खाना है घर मंगवा लो. نہیں یار हाँ, steak घर मतलब यार उनको हर घर मंगवा लो. گھر آ کے Like, steak नहीं, बेचारा मुझे आदत चेंज करनी है उनकी. और मुझे पता है उनकी आदत शायद इस वजह से भी है कि आई थिंक उनको होता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो लोग मिलते हैं या कुछ मे बी. हालांकि वो बड़े अच्छे से डील करते हैं इन चीज़ों को. या इज वेरी اور ہوم باڈی ایک بندہ ہوتا ہے बट वो होते हैं ना. हाँ اسپیشلی 9 to 5 والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہوتا ہے کہ یار ایک دو گھر بھائی آ وہ گئے نا 9 to بس 5 والے ہیں نہیں کیونکہ ان کا اپنا بزنس ہے. لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس گھر چل کرتے گھر میں چلنگ کرتے ہیں گھر چل گھر کرتے میں ہیں بس. ٹھیک ہے. سب سے بری ایڈوائس مجھے کیا تھی؟ سب سے بری ایڈوائس مجھے کیا تھی؟ سب سے بری ایڈوائس مجھے یہ تھی کہ اب تو تم ایک ٹی وی ایکٹریس بن گئی ہو, اب تھوڑا سا ریبا اپنے اندر لے کر آؤ ذرا. میں نے کہا کیا لے کر آؤ؟ ایٹیٹیوڈ. میں نے کہا نہیں آ سکتا, نہیں آ ذرا گھمنڈ ہونا چاہیے ذرا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جیسے 1 ملین فالوور ہوتا ہے نا ایک دم گردن ہی ہو جاتی ہے. پھر وہ گردن ایسے کر کے ٹوٹ بھی جاتی ہے پیچھے جا کے. یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یا پھر اکڑ جاتی ہے. ایک اپنی عادت جو میں بدلنا چاہتی ہوں, میں بہت جلدی لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے بڑا لائک ان کو اپنا سمجھنے لگتی ہوں, جو کہ یہ بہت غلط ہے. پھر بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے ارے ایتھے کی کرائی ریبا. not everybody ایتھے اور اتھے ایتھے ایتھے کی کیا کرائی یار اے میں کی کتا اے میں کی کتا ایگزیکٹلی وہ ہے. بٹ آئی تھنک یہ ایک اچھے سول کی نشانی ہے. میں ایک اچھا سول ہوں تو میں ہوں ایسی. اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے میرے لیے, بچا بے لیتا شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نا جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہمیشہ انرجی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو. جیسے آپ اپنی فلم میں گرین فلیگ ہیں دیکھیں لوگ دیکھ لیا اپنے لو گرو. اوف بہت پسند آئی. میں اس فلم کو دیکھ کے جب باہر نکلی تو میں نے اپنے پورے گروپ کو بولا, جو بھی فرینڈس ہمارے ساتھ تھے, اور ایون میرے ہسبینڈ نے بھی بولا. میں پتہ نہیں بولوں کہ نہ بولوں, انہوں نے بھائی میں اپنے ہسبینڈ کا بتا رہی ہوں, انہوں نے یہ بولا کہ انہیں اس فلم میں ہیرو احمد لگے, اور انہوں نے بولا کہ اور ہم سب لڑکیوں نے بولا کہ احمد از اے گرین فلیگ ان دس مووی. کیونکہ ہمیں جہاں لگتا تھا کہ آپ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں اور آپ ریڈ فلیگ ہوں گے کیونکہ ہمائرا کو ادھر جانا ہے, ہمایوں کے پاس وہ کیسے جائیں گی, تو وہ ایک دم سے آپ کچھ اچھا کر دیتے تھے. ہم بولتے تھے یہ اتنا اچھا کر دیا, مما ابا کو لے آیا رات کو. دیکھو فلم کا مقصد تھا نائس گائز فنش لاسٹ, یہ فلم کا مقصد تھا. لیکن آپ بہت اچھا گرین فلیگ تھے اینڈ وی لو یو اینڈ وی ریلی لائک تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے پتا ہوتی, ایکٹنگ کی چیزیں کیسے, یہ پروڈکشن ہاؤسز اور ان کے ساتھ بات کرنا, اور کس طریقے سے میسڑا بننا ہوتا ہے کہ آپ سیٹ پہ کچھ ہوتے ہیں اور فون کالس پہ کچھ ہوتے ہیں, اور پھر آپ ایکٹرس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں, تو جی آپ ڈائریکٹر کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں, اور پھر آپ ایڈیز کے ساتھ. یہ مجھ سے نہ ہو پایا کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے گڈ سول کیوٹ سا. میں نے یہ جو جن دنوں ربر بینڈ ہم کر رہے تھے نا, تو اب مطلب ظاہری بات ہے آپ تھوڑا فیمس ہونا شروع ہوئے تو پروجیکٹس وغیرہ آنے, تو میں کوئی فون کرتا تھا نا بھائی یہ, میں کہتا ہاں جی میں اویلیبل ہوں, تو مجھے کام ہی نہیں ملتا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہتے ہیں لوگ پٹھے جب بھی کوئی فون کرے نا تو کہو کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, تو وہ آپ کے پاس 100% تھا. دیٹس ٹرو, یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے جیسے نہیں جی یہ تو میرے پاس ڈیٹس ہی نہیں ہے, نہیں ہمیں آپ چاہیے. کیونکہ جب آپ یہ بولتے ہیں نا کہ آپ سچ بولتے ہیں کہ آپ اویلیبل ہیں, تو ان کو لگتا ہے او بیلا بیٹھا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جی ہاں بھائی یہ ہوتا ہے. میں اگلے 2 سال کے لیے بالکل اویلیبل نہیں ہوں. اوکے. اچھا جی, ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت بری لگتی ہے. کون سی والی؟ میری تو 2 انڈسٹریز ہیں. فیشن کی پہلے بتائیں. فیشن کی جو بری لگتی ہے, فیشن کی لائف بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی لائف. ابھی تک لہنگے بیچے ہیں ہم لوگ. نہیں لہنگے تو بیچ رہے ہیں, لیکن شکلیں چینج ہو رہی ہیں نا, فیسز چینج ہو رہے ہیں. ہاں نیا لاٹ آ گیا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانے والے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں. آئی تھنک میں یہ بھی بتاؤں, میری دیپک سے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک تو لاٹ آف اولڈ ڈیزائنرز دے ڈونٹ بلیو ان دیٹ پاور آف سوشل میڈیا, کیونکہ ان لوگوں نے جب کام شروع کیا تھا نا وہ میگزینس اور وہ ہمارے کلائنٹل ریپیٹ کلائنٹل بل بورڈز. اب آتا ہے کہ میں مطلب اتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جی اس کا سوشل میڈیا از بومنگ, تو انہوں پکڑو, اور اتنے برانڈز آ گئے ہیں تو وہ اس چیز کے اندر ٹرانزیشن نہیں کر پا رہے. آئی تھنک اٹس بیکاز آف دیٹ. ان کو ہوتا ہے نہیں جی ابھی تک ہم لوگ وہی والے ہیں. اچھا جی, ٹرو فین مومنٹ. ٹرو فین مومنٹ میری دبئی میں ہوئی تھی.
اس میں میرے ساتھ فیضل قریشی بھی تھے اور میں ڈر گئی تھی. میں PSL دیکھنے کے لیے گئی تھی ARY کے ساتھ ہی. کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہے تھے ہم سب. اور جب میں وہاں پہنچی تو وہاں پر کوئی ایک نیچے مجھے کال آتی ہے اوپر روم میں کہ کوئی آیا ہوا ہے نیچے اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, آپ کا نام لے رہے. انہیں روم نمبر نہیں پتا تو انہوں نے میرا صرف نام دے دیا تھا ریسیپشن پہ کہ ریبا حبیب. تو میں نے ان کو بولا کہ میں جا کے کیوں ملوں کسی سے, اگر کوئی آیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے ایک ڈر, ایک تو نئی جگہ مطلب دوسری جگہ پر ہیں آپ. پھر میں نے فیصل کو بولا کہ اس طرح سے کوئی آیا ہوا ہے, میں کیا. انہوں نے بولا کوئی نہیں ہوتا, ابھی ہم نیچے اترتے ہیں جب ساتھ, تو ہم ساتھ نکلیں گے تو تم دیکھ لینا کہ کون. انہوں نے کہا کوئی فین آیا ہوا ہے. تو خیر وہ ایکچولی ایک ٹرو فین تھا, کیوٹ سا. اپنی امی کی ویڈیو کال بھی کرائی اس نے مجھ سے اور بہت اچھے سے ملا, بٹ میں اس وقت ڈر گئی تھی. اچھا یہ تو اس کا فین مومنٹ تھا نا, بٹ واٹ واز یور فین مومنٹ کہ when you became a fan? فین مومنٹ ایسا ایسا کس کے ساتھ ہوگا میرا, وہ جب آپ پہلی دفعہ احمد علی بٹ کو ملی تھی. احمد علی بٹ کو جب میں ملی تھی تو فاطمہ, ہاں احمد علی بٹ کو جب میں ملی تھی تو آف کورس فاطمہ میرا ایک بہت بڑا فین مومنٹ تھا. نہیں خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا یار, ابھی آئے گا فین مومنٹ, بے فکر ہیں آپ. او یا میرا ایک فین مومنٹ ہے یار, مجھے یاد آ گیا, لک سے یاد آ گیا, فواد خان. گو را. خاموش طبیعت, خاموشی سے گزر گئے بہت سارے شعور کے ساتھ لوگوں کے. No, he's a wonderful man. اچھا جی, اگر کبھی میری زندگی پہ فلم بنی تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ فلم میں ٹائٹل کیا ہوگا؟ او کتنے کوئی آپ نے مجھ سے مشکل سوال پوچھ لیے ہیں یہ والے. کیا ٹائٹل دوں گی میں؟ ابھی میری کتنی, ابھی تو آدھی بھی کم زندگی گزری ہے, اس پہ میں کیا دے دوں؟ اس کا نام ہوگا پیزا وتھ کیچپ. پیزا وتھ کیچپ. نہیں, نو کیچپ. ہاں, پیزا وتھ نو کیچپ. نو کیچپ, ٹھیک ہے جی. فیوریٹ کو اسٹار؟ عمران عباس اینڈ اسفر رحمان. اوف, بہت دوستی ہے. کیا بات ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, جلدی سے بتائیں آپ ان کو کیا کھلائیں گی, ٹھیک ہے نا؟ کھلا دوں انہیں میں؟ نہیں میں نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے. کھلانا ہے ایسے ہی, وہ اب آپ کے اوپر ہے, اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, مگر یہ لوگ اب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے زارا نور عباس, انہیں میں کافی پلاؤں گی, کافی, تاکہ ہم لمبی باتیں کر سکیں بیٹھ کے. ہانیہ. جلیبی, میٹھی جلیبی. ماہین. گرم. ماہین آنٹی. بریڈ اینڈ چلی آئل. ہاں, بیکاز ان کا نام ساورڈو بریڈ ہونا چاہیے پھر. بٹ ان کے جب بھی میں ان کا نام مجھے آتا ہے مائنڈ میں, ہمیشہ مجھے اوکرا کی بریڈ یاد آ جاتی ہے, اور وہ چلی آئل جو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کیا تھا, اور ہم لوگ وہ کھاتے ہیں, ایسا ایسا باتیں کرتے رہتے ہیں. دیپک پروانی. پٹاخہ. کھانے کی چیز میں کیا بولوں میں دیپک کو؟ بریانی. دیپک بریانی. بیکاز دیپک کے سارے مسالے ہیں دیپک میں بھائی, بریانی والے کوئی 20-25 مسالے ہیں اس انسان میں. ماہرہ خان. وہ جو ہم عید پہ کھاتے, شیر خورما. اچھا, میٹھا. اوکے, ویری نائس. حمزہ علی عباسی. او بھائی کیا بول دیا یار. اس کے لیے تو کچھ, ان کے لیے میں کیا بولوں, کبھی کبھار میں ان کو سمجھ نہیں پاتی ہوں, ان کی پرسنالٹی کو. وہ بھی یہی کہتا اپنے بارے میں, ہے نا, یار میں سمجھ نہیں پا رہا میں ہوں کیا, وہ یہی کہتا ہے. چلو فات مستو کیا کھلاؤ گی؟ فات مستو کو کھلاؤں گی قورمہ روٹی, قورمہ اینڈ تندور نان. کیا بات. اور سلمان بھائی کو, سلمان اقبال سر, انہیں ہم کیا کھلائیں گے, وہ ہم سب کو کھلا رہے ہیں. ہم انہیں کیا کھلائیں گے, وہ ہم سب کو کھلا رہے ہیں. کیا بات ہے جی, واہ 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 واہ. اینڈ ود دیٹ جی, what are the 10, مطلب after 10 years, what are the 3 things I want to achieve in my life? After 10 years? Within 10 years. اسی کل کا نہیں پتا. دسو انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. 10 سال بعد مجھے پروڈکشن کرنی ہے. اچھا. ہاں, مجھے پروڈکشن میں پیسہ لگانا ہے, خود کچھ کرنا نہیں ہے, بس جا کے بس باس بن کے نا دیکھنا ہے کہ میری مووی کا شوٹ ہو رہا ہے یا ڈرامہ بن رہا ہے, اور بس وہ نا ایکٹنگ کرنی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ, کہ بہت فیمیل عبداللہ سیجا. ہاں نہیں, عبداللہ سیجا بہت بڑا نام ہے, بہت محنت کرتا ہے اپنے پروجیکٹس میں, ہم وہ نہیں کر سکتے. نہیں وہ بھی دیکھو نا, مگر ہی اسٹارٹڈ, اچھا مطلب جہاں اس نے اسٹارٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد اس نے ماشاءاللہ محنت بھی کی. کافی وہ جب کام کر چکے تھے کافی, تب آئے نا, تب مجھے کاسٹ کیا.
چلو گڈ بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. تھینک یو سو ویری مچ اور بہت بہت سوری ونس اگین میں لیٹ آئی. نو مجھے پتہ ہے, دیکھیں وہ میں نے تمہاری پہلے 5 منٹ میں کلاس لے لی تھی, اس کے بعد معاف ہو گیا سارا کچھ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ آئی ووڈ لو ٹو سٹ ڈاؤن ود یو 2-3 years ڈاؤن دا لائن, اینڈ ان شاء اللہ جب آپ خود بگ باس بن چکی ہوں گی, اور میں کہوں گا ابھی تک مجھے ڈرامے میں کیوں نہیں لیا سر, پھر میں آپ فلم میں آتے ہیں نا, ڈراموں میں نہیں آتے, اس لیے نہیں لیا آپ کو. میں بھی ایوارڈ خریدنے لگا, مجھے کوئی ایوارڈ دیتا نہیں, مجھے تابش نے لگایا تھا, اس نے کہا تھا کہ بٹ صاحب آپ نے جتنے 15 تو لاکھ آپ نے ہوسٹ کر لیے, لیکن ابھی تک آپ کو ایوارڈ نہیں ملا. کہنا مجھے وہ والا ایوارڈ چاہیے, بینک والا وہ مجھے مل رہا ہے, وہ ضروری, وہ مل رہا ہے. بھائی جان تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان, اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم. پاکستان زندہ باد.